اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن منیف فاروق. بتائیے منیف فاروق، آپ کیا سوچتے ہیں یہ کیوں کارروائی کی گئی؟ اس وقت حکومت کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ کوئی ایسی کارروائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی ہی بےہودہ قسم کی حرکت ہے جو کہ اس وقت کی جا رہی ہے. وہ اس لیے کیونکہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پرویز الہی صاحب ایک سیاسی شخصیت ہے اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے، کوئی غیر معروف انسان نہیں ہے. ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ درج ہوا ہے ٹھیک ہے، اگر ان کی گرفتاری مطلوب بھی ہے تو وہ آج اس وقت کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، وہ نارملی اس لیے کی جا رہی ہے کہ آگے 2-3 دن کورٹس بند ہیں، ہفتہ ہے، ہفتے کو بھی شاید ضمانت نہیں ہو پائے گی، پھر اتوار کا دن آ جائے گا، پھر 1 مئی کی چھٹی ہے، تو آج ان کی گرفتاری مطلوب ہے اور انہیں گرفتار کرنا ہے. ان 3 دنوں کے اندر ان سے کچھ نہیں ہوگا، ان سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوگی انہیں گرفتار کر کے. اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہ وہ حکومت اور اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے جو خود یہ کہتی رہی ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی وکٹمائزیشن کی گئی ہے. لیکن مجھے فرینکلی یہ حکومت کے پے اسکیل سے ذرا اوپر کا کام لگتا ہے، کیونکہ حکومت کی یہ بساط نہیں ہے، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر تو نگران حکومت موجود ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کی اتنی اس وقت کیپیسٹی ہے کہ یہ اس طرح کا ڈیسیژن لے سکے. اب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ از خود یہ کر رہی ہے، اور اتنی ارجنسی جو ہے کہ اس وقت ان کو گرفتار کرنا، گرفتاری کا اگر یہ عمل کرنا تھا تو دوپہر میں ہو سکتا تھا، آج صبح ہو سکتا تھا، کل صبح ہو سکتا تھا، رات کے اس پہر کیوں؟ اور اتنی جو ڈیسپریشن نظر آ رہی ہے وہ بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر یہ تمام باتیں پھر جو آج لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کو بھی ہانٹ کرے گی کہ آپ نے بھی شاید اپنے دور میں جو آپ کے ساتھ سیاسی انتقام ہوا جس کی ہر ایک نے مذمت کی، آپ نے بھی اس سے کچھ نہیں سیکھا. پرویز الہی صاحب اس وقت ہمیشہ سے جب بھی اپوزیشن میں رہے ہیں تو ان کو ایک خاص طرح کی پروٹیکشن حاصل رہی ہے، اور وہ ٹھیک ہے کیسز ان کے خلاف بنتے تھے، چلتے تھے، لیکن کبھی اس طرح ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوا، کبھی اس طرح ان کی گرفتاری کے لیے گھر کے دروازے نہیں توڑے گئے، اور نہ ہی اس طرح پولیس ان کے گھر پہ چھاپا مارتی ہے. تو اس وقت ان کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ الائنڈ ہو گئے، جماعت کے اندر شامل ہو گئے، تو اور عمران خان صاحب کی جماعت بھی، ان کے جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات بھی بنے، ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی، چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں. اس طرح پرویز الہی صاحب بھی اب اس میوزک کو فیس کر رہے ہیں. اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کی، یقینی طور پر وہ بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری، اور پرویز الہی صاحب کو اس حوالے سے وارن بھی کیا گیا تھا. اور مونس الہی صاحب نے جب جیو نیوز کو ایک انٹرویو دیا پچھلے مارچ میں، اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اگر عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہم نے ورس سوچ رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم جیل بھی جا سکتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بھی بن سکتے ہیں. تو میرے خیال میں دس واز پریٹی مچ آن دا کارڈز، اور یہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ پڑے گا بھی. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ مجھے حکومت کے پے اسکیل سے اوپر کا کام لگتا ہے. حکومت شاید مکمل طور پر یہ خود نہیں کرتا. تو منیب، یہی سوال میں آپ سے کرنے بھی والا تھا کہ کیونکہ آپ کے شوز پہ اکثر جب رہنما آتے ہیں اور وہ حکومت میں نہیں ہوتے، اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا تھا اس وقت، اور جب وہ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تھریٹننگ ٹیکٹکس اس طرح کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے آتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ سٹانس لینا چاہیے یا اپنا سٹانس برقرار رکھنا چاہیے کہ ایسا کوئی بھی عمل جو ہے وہ نہ کیا جائے جس کی وجہ سے بعد میں ان کو ایسی پشیمانی کا سامنا ہو؟ بالکل ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، آج اگر فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ سعد رفیق صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ان تمام لوگوں کی اپنی حکومت کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، ان لوگوں کی کوئی سے نہیں ہے، بالکل اسی طرح جیسے خود فواد چودھری صاحب جب حکومت میں تھے تو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر دن دہاڑے ہیروئن ڈالی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا، ایسے مقدمے میں گرفتار کیا گیا جس کی سزائے موت ہے، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو مجھے فواد چودھری صاحب نے بعد میں خود بھی انٹرویوز کے اندر کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے نہیں کیا، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح آج پرویز الہی صاحب کے ساتھ وہ ایک سیاسی شخصیت ہے، ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سیاست پر تنقید ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے چلے مقدمے بھی بن جائیں، لیکن جو یہ ایکٹ مجھے آج نظر آ رہا ہے رات کے اس پہر میں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے غصہ بھی ہے، اس کے پیچھے بہت زیادہ اضطراب بھی چھپا ہوا ہے، اس کے پیچھے یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ ایک خاص طریقے سے خود کو کنڈکٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ ان کی جو قربت ہے وہ بڑھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، آج بھی دیں گے۔ ان کے صاحبزادے نے کہا ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، تو یقینی طور پر یہ ایک وہ سیاسی قیمت ہے جو وہ آج چکا رہے ہیں، لیکن اس کا ملبہ جو ہے وہ سیاسی لوگوں پر پڑے گا، اس حکومت پر پڑے گا جو کہ اس وقت وفاق کے اندر موجود ہے، اور نگران حکومت چلے اس کے اوپر بھی ایک چھاپ ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے انفلوئنس میں ہے۔ یقینی طور پر سیاسی لوگوں کے اوپر اس کا ملبہ آئے گا، اور لوگ کہیں گے کہ آپ نے بھی وہی کیا، اپنے سیاسی بحال، یہ بوجھ سیاسی لوگوں کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ منیب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اپنے ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ چودھری پرویز الہی کے لاہور میں گھر پر پولیس کا دھاوا، بختر بند مرکزی دروازہ توڑتی ہوئی رہائش گاہ میں داخل ہو گئی اور پولیس اہلکار دیواریں پھلانگ کر گھر میں کود گئے۔